سبحان اللہ
سمجھی ہمن صدا کریں خوشی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ مجدہ کریم کی ذات اقدس کے واسطے کہ جس نے سمانوں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا لکھاں دے کرما درود و سلام سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم حضور النور شافی القشور سرکار مدینہ رہتے مسینہ فیض مدینہ صاحب مقدس مسینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے واسطے کہ جنہوں نے بھروسے قیامت سارے گناہگاروں کی شفاعت کر کے سالوں جنت کا حقدار بنا دیا۔ حضرت محترم ایسا کیسا احباب معلوم ہے عید اضحیٰ کی معاملات ہے کافی انشاءاللہ عزیز عید اضحیٰ کی نماز کون افضل ہے اس مسئلے میں تقریر ہو جائے گی قربانی کی طرف مسلمان نہیں کریں گے تو ایسے حوالے کے نال دوستوں اللہ کے سامنے کچھ گزارشات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور سارے اپنے حوصلے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قدر ایک قربانی کا موضوع ہے، اس کی حقیقت کی واقعہ بھی سنا گئے اور اس کے اندر بے شمار سارے واسطے سبق بھی ہے۔ قربانی کا فلسفہ کی اور وہ جو سبق اللہ کریم نے سارے واسطے رکھے ہیں اس واقعہ کی جو سالوں کی حاصل ہوتا ہے کوشش کرنا میں آپ دوسرے کار کی طرف کرنا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم صورت ہے ایک قربانی اور آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے کرو کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی میں چھوڑ دی، کبھی مال کی قربانی، کبھی جان کی قربانی، آگ کے وچ چھلانگ لگا کے جان کی قربانی دے چکی، پھر اولاد کی قربانی، کاروبار کی قربانی، دین بتی واسطے۔ یہ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے کسی شے کی ضرورت ہوئے تو اس کو گریز نہیں کرنا۔ اور دوسری سب کو اہم گل ہے اولیاء صوفیاء اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اے انسان جس ویلے تو قربانی کرنا ہے ادھر بکرے یا چھکرے یا کسی جانور کی گردن میں چھری چلا دے اور تو اپنے نفس سے چھری چلا دے۔ قربانی کی حقیقت ہے نفسیاتی خواہشات کو چھوڑ کے اپنی پوری زندگی دین بطریق کے مطابق گزارن کا نام قربانی ہے۔ سب کو پہلے یہ واقعہ دیکھنا سنو کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال شروع کو واقعہ کو سنانا ہوا 80 سال کی عمر اولاد نہیں ہوگی اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنی آنا ربی حاضری میں سوالی ہی میں جو سارے دیگا آتا تھا معلوم ہوا اللہ کے نبی نے دسیا جب کوئی کسی نے اولاد منگنی اولاد کا سوال کرنے تو خالی اولاد نہیں منگنی دعا کرنی یادہ نیک اولاد دے سارے بیٹا عطا فرما اور سارے بیٹی کھڑے ہو ایک ہوگا نیک ایک ہوگا صالح سارے نیک نیک ہوتا ہے کہ نیک بھی نیک ہوتا ہے نیک بذات خود نیک بھائی کہتے ہو نیک بذات خود نیک اور صالح ایسا نیک خود کے نیک ہے نہیں مگر جتنے بڑے نگاہ اٹھاوے ان میں نیک کر سکتا ہے۔ نیک بذات خود نیک
صالح ایسا دے کے انہیں کو گناہ ہوتا ہی نہیں. عرض کی تھی اللہ نبی حقیق صالحین میں اس صالحین بچوں بیٹا دے. اور یاد رکھنا کہ نبی کوئی بھی جیڑی بھی دعا کرتا ہے ہر نبی کی ہر دعائیں قبول ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا تیرے خلیل صالح بیٹا مانگے ایسا صالح بیٹا عطا فرماواں گا ایسا صالحین کے بچوں ہوئے گا اس کو ایک خواب کی سنامی کے سوا ہونے واسطے تیار ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایسا صالح ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا. بیٹا بڑا حسین و جمیل ہے اور حسین و جمیل کیوں نہ ہوئے بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ان کے بچے تھوڑے مصطفیٰ پٹھا پہ مارتا ہے. بیٹا عطا فرمایا اللہ نے اور بیٹے کا نام رکھ دیا اسماعیل. اسماعیل کا معنی ہے فرما بردار تابعدار. اسماعیل کا نہیں ظاہری کرنے سے تو فطرتی عمل ہے ناپے کے اندر اولاد ملے کے والدین کو اپنی اولاد کے نام بے گناہ محبت واقع ہو جاتی ہے. بیٹے کے نام محبت کرتے ہیں کہ فرشتے جڑے کہ پہلے دن میں انسان بنتے خالق میں اللہ نے فرمایا فرشتوں میں خلیفہ بنا ہوگا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں خلیفہ زمین پہ بناؤں گا. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ نام بنا پہلے دن کو نکال کے کرتے ہیں انسان کا اور فرشتے میں ڈال چاہ رہے ہیں فرشتے کرتے نہیں جاتا خلیل پہ ہے تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل کا کہنا دوست ہے. دوستی تیرے کا نام ہے پیار اپنے بیٹے کا کی بیٹھا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں خلیل میرا بے شک اپنے بیٹے کا پیار کرتا ہے مگر میری محبت اس کے بیٹے کی محبت کے خالق نہیں. میری محبت زیادہ ہے اس کے بیٹے کی محبت خالق نہیں کر سکتی. میرے کا زیادہ پیار کرتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ اسی ازمانا چاہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے ازمان لو. اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ آپ کی پوری قربانی میں گزری ان کے شام کے اندر آپ رہتے ہیں. دو بیٹیاں نے پچھلے میں بلکہ دوستوں پچھلے میں تفصیل میں واقعہ سنایا کہ حضرت مائی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میں ان کے شام کو کی میں مکہ مکرمہ آئے اور آپ زمزم کا چشمہ کی میں جاری ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مائی حاجرہ مکے کے اندر کہ آپ زمزم کا چشمہ جاری ہوا ہے اس جگہ. حضرت ابراہیم ان کے شام میں ان کے شام کے اندر خواب دیکھا. خواب کی دیکھا کہ میری نبی قربانی کی کرو. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو صبح میں خواب آئی اے میرے خلیل اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے سوئے کھلا دیا تو قربانی نہ چھڑیا. دوسری رات پھر صبح گئی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری رات پھر خواب آیا. یاد رکھنا نبی کو جرا خواب آئے عام خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف میں یہ خدا ہوتی ہے. اونچی اونچی سبحان اللہ. دوسری رات پھر خواب آئی اے میرے خلیل اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو. دوسری رات پھر اٹھے گے پھر ایک سوئی مکھلا دیا تو قربانی کا چھڑیا. لہروں میں آواز آئی. تیسری رات پھر سن گیا میرے خلیل قربانی پیش کرو. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم پریشان تھے. آپ سے کرنے کے مولا دن ہو گئے نہیں. صبح اٹھ کے سوئی روزانہ قربانی کا دینا ہوا. یا اللہ کیلی چیز کی قربانی لینی. میاں محمد بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سب کا پیارا نقشہ پیش فرمائے. سلام میاں صاحب کی رضا اونچی بولو. ابراہیم خلیل اللہ
جنی دیر تک اللہ دی راہ تے وہ چیز قربان نہ کرو مما تحبون جڑی تانوں سب تو زیادہ محبوب لگدی ہے سب تو زیادہ مضبوط پیاری لگدی ہے اللہ دی راہ تے سب تو محبوب چیز قربان کرنی پڑے گی پھر قربانی نکلے اپنوں دے وچوں توجہ نال سوال فرمانا بھائی واقعہ شروع ہو چکے ہیں میرے وچ بڑے بڑے گل بڑے محبت نال اور یکسوئی نال توجہ نال سننا قربانی نکلے قرب دے وچوں قریب ہونا اللہ دے قریب ہونا اللہ دے قریب ہونا اس وقت بھی ہوتا ہے جب اللہ دی راہ سب تو پیاری چیز قربان کر چھڑے اللہ نے فرمایا میرے قریب ایسی چیز قربانی لینا چاہنا ہو کہ تینوں سب کو زیادہ پیاری لگدی اللہ دی بات راگیاں دے کی جانا میں ایسے سب کو زیادہ پیارا میرا بیٹا لگ رہا ہے اپنے بیٹے کی قربانی میں میرے بیٹے کی قربانی لینا چاہنا ہوں اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار ہوئے ان کے شام کو چلے مکے میں جلنے آئے اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی حاضر سلام اللہ نے نام فرمایا کہ حاضر میرے بیٹے کو پیار کر دیو سکھا اللہ وقت نہلا دیو سنوا پہنا دیو ماں کی پشیاں نے میرے خلیل سرکار جانا کتے اللہ نے نبی حضرت ابراہیم نے فرمایا سامنے روشہ دی دعوت جائے ایسی دعوت دے جائے آپ سامنے کہا ہے نا کہ کہہ لگے حضرہ میرے بیٹے کو پیار کرو ایک روشہ کی دعوت دے جانے حضرت مائی حضرہ سلام اللہ علیہ ماں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیار کر چھڑیا اس سے بڑی قبل غور کرتے ہیں پیار کی کہتے جس کو جان لگے گا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا حاضرہ ایک چھری بھی دے دیو ایک رسی بھی دے دیو حضرت نے پوچھا کہ چھری دے رسی کی کرنی آپ ماما لگے ہو سکتا ہے رستے میں قربانی کرنی پہ جائے قربانی کرنی پہ جائے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے منع دیا پہاڑیاں تے چڑھتے جاتے ہو اور اللہ کے قرآن نے یہ کوئی نقشہ پیش فرمایا ہے اور یہ قرآن کا چلیے مدینے اونچی بولا سبحان اللہ منع دیا پہاڑیاں تے چڑھتے پہنے کتھے اتھے آگے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے او خواب والی گل اپنے بیٹے کو سنائی اللہ کے قرآن نے واقعہ پیش فرمایا باپ کے بیٹے کو کیا کیا بڑا پیارا انداز ہے گفتگو کرنا اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان فرمایا باپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں قال یا بنیا بیٹا کہتے ہیں او میرے پتر اے میرے بیٹے قال یا بنیا انی ارا فی المنام
کی طرفوں وہی ہوتی ہے بیٹا کہتا ہے ماں یا آبادی فال ہے ماں ابا جان کی فال تو پھر تاکہ ہمیں کر تو جنہیں تو ہم حکم ہے ماں تو مارو جنہیں ہمارے سرکاری تو بھی میرے کسی فرما بردار پاؤ گے انشاءاللہ میرا صابرین انشاءاللہ میں صبر کرا گا کرتے ہو گئے جنہیں صبر کرا اور باپ نے بیٹے کو ڈر کی تھی فرشتے سارا معاملہ دیکھتے پہلے شیطان بھی نظام میں چاہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے تھے اور ایک حضرت کا تقاضا بھی ہے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی آ گئی پیارے کریم آقا نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ اپنے باپ دے نال چلدا پیا ہوئے خبردار فرمایا باپ دے آگے آگے نہیں چلنا جتھے باپ قدم رکھے چکے بیٹا اتھے قدم رکھے باپ دے پیچھے پیچھے چلنا ہے باپ دے سائے کے اوپر قدم نہیں آنا چاہیے اتنا ادب رواج ہے بیٹا پیچھے پیچھے شیطان آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولا آگے جا کے کہا شیطان اے اسماعیل تیرا باپ تیرو ذبح کرنے لگا ہے کیونکہ آپ کی عمر 12 سال ایک روایت میں 9 سال ایک سے 12 سال شیطان کہنے لگا بچے میں اس کو میں ڈرانا ہوا کچھ ایسے گلا کرا گا تو تو پیچھے چلا جائے گا بیٹے اسماعیل آج قربان ہو گیا ابراہیم نے چھری چلا دی تھی ایک اور گلے قریب ہو جائے گا شانہ پا جائے گا شیطان آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہنے لگا بچے تیرا تو تیری ذبح کرنے لگا ہے انسانی شکل مان کے آیا نام کی لڑائی کہ حالت کو ادھر واپس تو ہو جا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عام نہیں سب نبی کے بیٹے سن تربیت تو نبی تھی کہنے کے نام دیا کہ انہوں لگتا ہے جو تو شیطان ہے میرا باپ نبی ہے نبی نے جڑا حکم ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے لہذا اللہ حول ولا قوت الا باللہ اتنی عظیم پڑھا اور ایک طاقت ہے جو پتہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے شیطان کو آگ لگ جاتی ہے تو نسنا شروع کر دیتا ہے اتنی طاقت اللہ نے رکھی تھا حول ولا قوت الا باللہ بڑے اور ٹکریاں ماریاں شیطان نے بس نہ چلا گیا پھر بدلی آ گیا حضرت ابراہیم نے کو آج کہہ تو اے ابراہیم کدی خواب بھی سچے ہوئے تھے خواب ایک دیکھا کہ بیٹے ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے ہو ایک اتنی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتے تو اور ایک خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو اللہ نے نبی حضرت ابراہیم نے دیکھا فرمایا میرے لگتا ہے شیطان ہی ہے کہنے لگا نہیں جڑا نبی کو خواب آ گیا خواب آن نہیں ہوگا اللہ کی طرفوں وہی ہوئی ہے نبی کا خواب سارے خواب ورگا نہیں ہو سکتا نبی سارے ورگا کیویں ہو سکتا ہے نبی جڑا خواب آوے عام نہیں وہی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری مارے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اٹھو نسیا چلا گیا حضرت ابراہیم حاضرہ میں کھول کہنے لگا یہ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے بڑا کہ حاضرہ میں حاضرہ کو جانا ہوا کون جا کے ساری بات کو سنانا ہوا جا کے اپنے بیٹی کو واپس لے آئے گی اور انہیں اپنا چارہ بنانا ہی ہوتا ہے اگر کوئی بندہ نیک کمال کوئی نیکی کرتا ہے اس لیے پستے جا رہے ہیں کہ شیطان نے اپنا فور زور مار کے اس معاذری حد تک کی کوشش کر لی واپس لے کے آئے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ اے شیطان تمہارا بھلا دشمن ہے میاں صاحب کہتے ہیں شیطان بندے دا دشمنی تے پیچھا مول نہ چھوڑے جمر کو لے مرد
باپ نے بیٹے کو نصیبہ کر دینا ہی بھائی حاضرہ کیا نبی نہیں ہو سکتا کہنا کہ انہیں کر دینا ہی انہوں اللہ کا حکم آ گیا ہی جا حاضرہ جا کے بچا لے اپنے بیٹے کو بچا لے تیرا خامت تیرے بیٹے کو نصیبہ کرنے گئی بھائی حاضرہ نے بسم اللہ شیطان بھی کر سنی پھر سمجھ گیا گاہ ہونا والا دعا کا پڑا پھر انہوں ٹیکنیاں ماریا پھر کہنے لگیا اے لان بھی نہیں یہ اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کی 100 اسماعیل بھی ہون میں انہیں رانے کے کرے کے قربان کر دیا ایک ایک کر کے قربان کر دیا ہے قربانی کے اس حقیقت ہے اللہ اکبر کبیرہ میں ایک نقطہ دینا چاہنا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکرے مارے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکرے مارے حضرت مائی حاجرہ نے بھی کنکرے مارے تو قیامت تک آنے والے مسلمانہ واسطے اس ادا کرنا حج دے وچ لازمی رکھ دیتا گیا کوئی بندہ حاجی حج کرنے واسطے جائے گا جنہیں دیر تک کنکرے شیطان نہیں پائے گا انہا حج تو دول نہیں آئے گا سامنے والی تلاش کر رہے کسی روٹھا کیوں چون دے جی نارے کریم آقا رہی اسلام کا کہ میں نام پر اسلام ہی کرنی ہے میرا واقعہ آگے کا نام پر کچھ دے گی انشاءاللہ اس بات کو پورا کرا گی روٹھے کیوں چون دے ہو سانوں پتہ بھی ہونا چاہیے اسی یہ کام کیوں کرنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا آپ کی پشت وچ نور مصطفیٰ رکھ دیتا نور مصطفیٰ جس میں لگے فرشتے یہ تقیت گردش کر دیں گے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ فرشتے ایسے پاسے کیوں چکر نہ آئیں گے اللہ نے فرمایا آدم تیرے جس میں اپنے محبوب کا نور جو رکھا ہے اس واسطے ان کے زیادہ کر دیں گے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بھی جانا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا آدم اپنے ناخنوں والے دیکھو ناخنوں والے دیکھا نور مصطفیٰ ظاہر ہوگا چون کی اکھاں نہ لگا دیا اسی آپ چون کی اکھاں نہ لگا دیا باب آدم کی سنت ہے میں کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نظر آیا سی جنہاں کو نوکا کرنا لے کر اپنی عبرت کرتے نہیں ہوتی یہ انہوں کو نور مصطفیٰ نظر آیا سی تو ہم کی لیے شہر نظر آگئی میں کہا کہ لیا کہ جواب ہے کہ تو اسی حاج کرم جاندے ہو شیطان کو کنکرے کیوں مار دے ہو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت مائی حاجرہ کی سنت ہے انہاں ہمارے اسفالوں بھی مارنے پہنے ہیں لیکن انہاں شیطان کو کنکرے مارے انہوں کو شیطان نظر آیا سے انہوں کو شیطان ہے نظر ہے پہنوں کے لیے شہر نظر آدھی معلوم ہویا اللہ والے کی ادا کر لینا چاہیے نور مصطفیٰ کی بات آ گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وچ بھی کہ نور مصطفیٰ چلتا حضرت آدم علیہ السلام کو چلتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وچ آ گیا تو اللہ نے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس میں ساری گل آپ نے باپ کو نکالنے کی آپ نے نکالنے ہوئے لیکن تو ہم اللہ تو حکم ہے اللہ اکبر کبیرہ اور باپ نے بیٹے کو ایک قرآن پاک نے نشہ پیش فرمایا متھے دے بل ڈالیا ہاتھ میں چھری پھڑ لئی باپ بیٹی کو سیدھا کرنے لگا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فرشتے نے کہا اعتراض کیا کہ اللہ خلیل تیرا محبت بیٹے کا ہے کوئی دیکھن دے رہے جس میں باپ نے بیٹے کو لٹایا نا گل بات کی تھی بیٹا کھڑا ہو گیا کہنے لگا ابا جان بے شک اسی میری گردن کی چھری چلا لینا مگر میریاں 3 شرطاں نے بیٹے نے عرض کی ابا جی میریاں 3 شرطاں نے اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کی شرط ہے کیسے تیرے شرطیں آ گئی اللہ نے نبی حضرت اسماعیل بیٹا باپ کو کہنے لگا ابا جی جس میں تسی میری گردن پہ چھری چلاون لگو اپنی آنکھاں تے پٹی بن لیا جے میری آنکھاں تے بھی پٹی بن لیا جے آپ نے پوچھا بیٹا اس کی وجہ کی ہے بیٹا کتنا فرما بتائے کہنے لگا ابا جی تسی باپ ہو میں بیٹا ہاں حکم اللہ دا ہے جس میں تسی چھری چلاون لگو تسی میرے بغیر دیکھو گے میں تہاڈے
باپ کے بیٹے دی محبت غالب نہ آ جاوے کہ چھری نہ چلا سکو اے ابا جی اکھاں تے پٹی بن گیا دے شاید چھری چلاون لگا اے ابا تو میرے وال تکے غربا کرے محبت میری چھری چلا نہ سکے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لگے ابا جی اپنی اکھاں تے پٹی بن لینا میرے اکھاں تے پٹی بن لینا باپ کے بیٹے دی محبت غالب نہ آ جاوے اللہ نے حکم دی ادھوری نہ ہو جاوے باپ کہنے لگا سبحان اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا پڑھائی فرما کرتا آج کے گھر یہ بہت سبحان اللہ میں آج تیری سلامی کر کے جانی دوسری شرط حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی اے ابا جی میری دوسری شرط ہے باپ کہنے لگا بیٹا دوسری کی شرط ہے بیٹا کہ میرے ابا جی میں بیٹا ہوا تسی باپ تہاڈی بڑی شان ہے تہاڈا بڑا مقام ہے تہاڈی بڑی عظمت ہے باپ کہنے لگا بیٹا گل نہ سمجھا کیے کہنے لگے ابا جی میری نکلوں رسی نال دھوپ کے بن لیا باپ کہنے لگا بیٹا اس کی وجہ کی بیٹا کہنے لگا ابا جی تسی میری گردن تے چھری چلاؤ گے اور میری ملت کے نوجوان سنو باپ کی شان ہمارے نبی نا فرمانی کروانے سنو علی تے بیٹا بیٹا کہنے لگا ابا تسی میری گردن تے جس لے چھری چلاؤ گے ظاہری گل میں تکلیف ہوے گی اے ابا جی میں کر پاؤں گا اللہ کہنی دے اندر لائن بھی دے اندر ابا میری لتاں حرکت کر گیا کہ میری لت تہانوں لگ نہ جاوے بابے دینا ہو جاوے میری لتاں کود کے بن آ جے والدین کی بڑی شان ہے اللہ اکبر کبیرہ مائی میرے آقا نے فرمایا میرا بندہ دیکھنا چاہے میرے تے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے اپنے باپ کا چہرہ دیکھے اس بندے سے اس کا باپ راضی رب بھی راضی ہو جاتا ہے آپ راضی رب بھی ناراض تیسری شرط پر آپ بیٹے کو کہنا بیٹا تیسری کی شرط بیٹا کہنے لگا ابا تیسری شرط میری ہے اب جس میں میں سیدھا ہو جاؤں میری گردن میں چھری چل جاوے میں قربان ہو جاؤں میں اللہ کے قریب ہو جاؤں قربانی نہ قریب قرب خاص اے بھائی اے میرا پوتا جڑا خون دینا لبریز ہوئے گا خون دینا لبریز ہوئے گا اے ابا میرا کرتا لے جانا میری ماں مجھے آگے دے دینا اے ابا جی جس میں میری ماں میری یاد آئے گی بیٹے کی یاد آئے گی اب میرا لہو بھرا ہوتا میری ماں دیکھے گی اپنا دل لالچ نہ کرے گی باپ نے تیرے شرط مان لیا اپنے رکھا پہ پٹی بن گئی وہ میری ملت کے نوجوان اللہ اکبر کبیرہ
سجدے میں آنا 70 دفعہ چلا کے عشق الہی دی ہاتھی رکا چھٹی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی جا میرے پاچا نہیں بڑا غصہ آ گیا ہمارے نبی کو اکھاں کو پٹی جائی چھری پکڑ کے نار بڑا سارا پتھر مچو گے چھری پکڑ کے پتھر پہ ماری ویران ہو گئے اسماعیل کا مراد گلا کٹیا نہیں پتھر پہ تو پھاڑے ہو گئے پیس ہو گئے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھایا ایتھے اور ڈال کے بڑی انٹرسٹنگ ہے بڑی دلچسپ ہے مزہ آ گیا میرا سینہ ٹھنڈ جائے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھاڑ لی چھری لوہے دی نا لوہا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آیا کہ دونوں مر پیا سبحان اللہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیا ہے یہ چھری میرے بیٹے اسماعیل کا نرمو ناز کی گلا نہیں ہو بنیا کہ پتھر میں 2 پیس کا وجہ کی چھری نے کہا کہ بارگاہ کی عطا کی یا اللہ میرے زبان دے نا تیرا خلیل میرے نال گلاں پہ کردا ہے سوال پہ کردا ہے میں جواب نہ دیواں لو یا اللہ باریاں کے ہاتھ میں چاہے تے انہوں کی زبان نہ میرے سبحان اللہ ہم چھری کو پوچھا حضرت محدث ابن جوزی نے چھری کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ بڑا زبردست بیان ہے سبحان اللہ اگر ایسے کے اندر کار کریے تو بڑا کہنا چاہیے میں شاک کر کے سنانا چاہتا ہوں حضرت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھاڑ لی ایک بیٹے کی قربانی اللہ اکبر قربانی اس کا نام ہے مال جان اولاد ہر چیز اللہ کی راہ قربان جس میں بندہ کر دے گئے اللہ کے قریب ہو جانا ہے قریب ہو جانا ہے خاص زمان میں اللہ کے نبی نے چھری پھاڑ لی چھری بنا ہم کلامی ہو رہے ہیں چھری ہو کے نہیں چھری ہے میرے بیٹے کا نمو ناز کرنا نہیں کٹیا پتھر دے 2 پیس کا چھلے وجہ کی چھری ہے زندگی بھی جانا میں گھر کرنے چاہتے ہیں اور چھری بہت بھی چھری کی کہتی اے ابراہیم میں مجبور ہوں اور میں نہیں چھری کی میں مجبور ہے چھری ہے لگانی ہے خلیل الخلیل یعمرنی بالقدری والجلیل یمہری اللہ کا خلیل منو حکم دیتا الخلیل یأمرنی بالقدری اللہ کا خلیل منو حکم دیتا کٹ دے پر رب جلیل منا پیارا کتی منا کتی نہ منا ایک پاس خلیل ہے دوسرے پاس رب جلیل ہے سبحان اللہ ایک پاس خلیل ہے اللہ اکبر ایک پاس اللہ کا خلیل ہے دوسرے پاس رب جلیل ہے سبحان اللہ اے اسماعیل ہم کسی دسوں میں نہیں مانا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سینے کے اندر عشق الہی کا سمندر ٹھاک نہ پیا ہے چاہے کہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ کا حکم آیا سی کہ میں اپنی کوشش کی تھی حکم آ گیا چھری وہ نہیں کٹنا واپس آ گئے نہیں کون دعا کر دی تھی اور نبی کی ہاتھ دعا قبول ہے دعا کی تھی جانا میں آج اپنے بیٹے کو ذکر کرنا تیرا حکم ہے یا چھوڑی کو چلنا تھا حکم دیتا جاوے فرشتے سارا منظر دیکھ کے اللہ اکبر تب کبھی تاری ہوگی کہنے دے یا اللہ مانے گئے میرا خلیل تیرا ہی خلیل ہے سبحان اللہ حکم دے یا اللہ چھوڑی کو حکم دے چھوڑی چاہتی نہیں انہوں چھوڑی کو حکم ہو رہا ہے کیونکہ دعا تو مانگ نہیں کہ دعا کے میں قبول ہے سبحان اللہ بے شک ادھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری پھاڑ لی اور اللہ کا حکم ہو گیا چھری ہم چلنے لگی اور اللہ کریم نے ناری حضرت جبریل امین حکم دے دی جبریل یا ایوہ
والی سبحان اللہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھاڑ لی ایسے میرے کو توجہ بناؤ میں سمجھا گئی چھری پھاڑ کے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے ایک کو پھاڑ کے کیسے لے آئی پھاڑ کے بیٹے کی گردن پہ چلاوڑی کتنی دیر لگی ہے کتنا وقت لگے ہے 1-2 سیکنڈ چھری کو حکم ہو چکے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم چھری چلاؤں لگے میں اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی کر جنت میں جا جلدی دنبا لے جا کھلے رکھ دے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم چھری چلاؤں لگے ہیں جبرائیل امین سدرۃ المنتہا تو چلے جنت میں گئے جنت وچوں دنبا لے بھی آئے اتنی دیر کو پہلے آ گئی ہے سبحان اللہ یعنی 1-2 سیکنڈ تو پہلے اللہ کے نبی نے چھری پھاڑی چلاون لگے ہیں جبرائیل امین جنت میں چلے گئے دنبا لے آئے تھلے رکھ دیتا حضرت اسماعیل کو اٹھا دیا میں گل کرنا چاہتا ہوں یہ حضرت جبرائیل امین کی رفتار کا یاد ہے کہ جبرائیل امین معراج کی رات میرے کریم آقا علیہ السلام نے کلمہ کا گوشہ پہ لے گئے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہو سبحان اللہ جبرائیل امین کی رفتار کا عالم ہے ساری سوری سردار کی رفتار کا عالم کی ہوگا سبحان اللہ ایک دن میرے آقا نے جبرائیل امین کو پوچھ لیا اے جبرائیل تیری پوری زندگی میں رہ چکی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ تو اپنی فل رفتار جتنی تیری طاقت ہے ساری طاقت لگا کے سدرۃ المنتہا کو زمین میں آیا ہوں کہ یا نبی اللہ وہ اسی پوچھ لیا ہے کہ دسنا میرے تے فرض ہو گیا ہے اے اللہ دے نبی اے اللہ دے محبوب ہاں 4 دفعہ ایسا موقع میں نے ملیا ہے 4 ایسے موقع آئے نہیں کہ میں سدرۃ المنتہا تو چلیا اپنی فل طاقت لگا کے میں زمین دے آ سبحان اللہ اللہ جبرائیل کیڑی کیڑی وہ کیڑا موقع ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی ایک تے موقع ہوئے تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں دے وچ سٹیا رسا بن لیا اور تناوا ٹکیاں کر دتیاں منشا حضرت یوسف کا بھرا سی اس نے ٹوکا پھڑ کے رسا کٹ لے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں دے وچ آ جانے یہ تو ٹوکا پھڑ گیا رسا ٹکیا لگا ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل حکم ہوے رب جلیل اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی کر میرا نبی یوسف خون دے وچ جا رہے ہیں ان دے جان تو پہلے تخت جا کے تھلے بچھا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تو پہلا موقع ہے میں اپنی خود رفتار لگا کے سدرۃ المنتہا کو جنت میں گیا جنتی تخت لیا تو تھلے جا کے بچھا سبحان اللہ فرمایا کہ دوسرا موقع اللہ کے نبی پیارے کریم آقا نے پوچھا اے جبرائیل دوسرا کیڑا موقع ہے جس کے اندر اپنی خود طاقت لگا کے زمین پہ آئے عرض کی بھی ہے اللہ کے محبوب جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں آگ میں چھلانگ لگا دیتی ہے وہ بھی وچوں نکل رہے ہیں آگ میں جا رہے ہیں آگ کی چوکھا دے کر جا رہے ہیں میرے حکم ہو گیا اے جبرائیل میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے جلدی کر اور زمین پہ چلا جا اے اللہ کے نبی میں سدرۃ المنتہا کو چلیا میں اپنی خلقہ لگا کے زمین پہ آیا میں آگے رات کو اللہ کا حکم سنایا بولیا
گردن میں چھری کیوں نہیں چلی، چل بھی نہیں سی سکتی، کیوں وجہ کی؟ کیونکہ اللہ دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی دے اندر سارے کریم ماتا دا نور مصطفیٰ کا بیمار ہے۔ ایک صحابی آئے میرے آقا نے کول، بڑی نبی ہے کسے پاک کے آخری کسے پاک سبحان اللہ چلو باقی انشاءاللہ تفصیلی قربانی کا فلسفہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ اکبر ایک صحابی آ گئے، عرض کی تھی اے اللہ کے نبی کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا گیا، اسی وقت کتنے سو سبحان اللہ بتا گیا کہ مسئلے کی گلا میں کر دوں اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہ میرے غلام میرا نور حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹی سی کہاں کے بابے کو پیدا کیتا گیا۔ سبحان اللہ عرض کی تھی اللہ کے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گیا ہے، اسی کتنے سی؟ فرمایا میرے خادم میرے عاشق میرا نور بابے آدم نے بیچی سی کہاں ہے کہ بابا جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بچ گیا، اسی وقت کتنے سو؟ فرمایا میرا نور حضرت ابراہیم نے بیچی سی سبحان اللہ کہاں ہے کہ ابو الزار بن گئی۔ حضرت نور علیہ السلام کا بیڑا پار آ گیا، اسی کتنے سو؟ فرمایا میرے خادم میرا نور حضرت نوح علیہ السلام نے بیچی سی کائیں تے کشتی پار لگ گئی۔ سوال کی گئے نبی جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن پہ چھری چل رہی سی، تسی ادھر کتنے سو؟ آپ نے فرمایا میرا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیچ کر کشتی کاٹا سی، میرا نور حضرت اسماعیل دی پیشانی دے بیچی سی کائیں تے چھری چلی نہیں۔ اللہ اکبر میرے کریم علیہ السلام نے تشریف لے آئے، سبحان اللہ یہ پھر سنت چلتی یہ جو قربانی دے گئی سی حضرت آدم علیہ السلام کو چلتی اللہ اکبر، یہ پھر قربانی صحیح ادا کی نے کی تھی۔ میں کہا ایک تفصیلی عرض کراں گا، ایک اصل جڑی قربانی کا حکم اللہ نے فرمایا سی کہ پھر پورا کنے کیتا میدان کربلا دے اندر اس قربانی کو حضرت امام علی ادا کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹی بنی ہے، حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کی گردن میں چھری پہ چلا دے گے، حضرت امام حسین کی پٹی بنی تھی۔ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پٹی بنن تو نبی علی اصغر کبھی شہید ہو رہے نہیں، گود دے اندر کبھی جوان علی اکبر شہید ہو رہے نہیں، 72 تن قربان کر کے حضرت امام علی مقام نے وہ قربانی صحیح ادا کر سکی۔ سبحان اللہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی، اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی حسین ہے انتہا اسماعیل۔ قربانی کا صحیح فلسفہ صحیح سمجھتے ہوئے